عمل ہے. الف بولو، الف لام میم. کس کو نہیں آتا؟ آتا ہے. تھوڑی سی سا شرم بھی آئی ہے کہ صرف یہی آتا ہے؟ نہیں. الف بولو، الف لام میم. یہ آ گیا. شرم کس کس کو آئی ہے؟ نہیں آئی. دوبارہ دوہرا. آئی ہے. آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والو اب اس سے مختصر میرے پاس کوئی شے نہیں، اس کے سے مختصر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. یہ تویز سے بھی آسان ہے. جس طرح میں نے بولا ہے ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے. کیسے لکھنا ہے؟ الف الف لام میم. جوڑ کے نہیں لکھنا. الف لام میم جس طرح قرآن میں ہوتا ہے ایسے جوڑ کے نہیں لکھنا، ایسے لکھنا ہے. الف لام میم. اپنا بچہ ہے، گھر کا ملازم ہے، نہ فرمان ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سکول جانا ہے، آپ کو فکر رہتی ہے کہ وہاں یہ گندی صحبت میں جائے گا یا آنے جانے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، بچہ خیر سے جائے خیر سے آئے. جب بچہ سکول جانے لگے تو اس کے ماتھے کے اوپر اپنی شہادت کی انگلی سے، یہ پہلی انگلی سے لکھو الف لام اور میم. اللہ والو یہ 3 حرف لکھ کے بچے کو آپ کلب کے اندر بھی بیچ دو گے، اللہ ہی حفاظت کر کے دکھائے گا. میں نے مسجد نہیں بولا، شاید آپ نے سنا نہیں ہے. میں نے سکول مسجد نہیں بولا. میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ کلب بولا ہے. آپ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گندی سی گندی جگہ پہ بھی چلا جائے گا، یہ جو اس میں اعظم ہے یہ حفاظت کر کے دکھائے گا. کیوں؟ اس کے اندر روحانیت ہے. یہ کڑا ہے روحانیت کا، جس کو ہم حصار کہتے ہیں، عملیات کی زبان میں کڑا کہتے ہیں. جب آپ نے بچے کے ماتھے پیشانی کے اوپر لکھ دیا الف لام اور میم، یہ 3 حروف لکھ دیے، اب شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. پھر کوئی شخص ایسی غلط بات کر رہا ہے یا ماحول کا اثر ہے، یہ جو کڑا روحانی دے دیا ہم نے، حصار بچے کا کر دیا ہے، اب یہ ماحول کا جو برا اثر ہے یہ بچے کی شخصیت کو متاثر نہیں کر سکتا. اب آپ نے صبح بچے کو، اپنے بچے ہیں، 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، جب سکول جانے لگے تو آپ بچوں کے ماتھے پہ لکھو الف لام میم. بیٹی ہے الف لام میم، پھر دوسری بیٹی ہے الف لام میم. یا اللہ تیرے سپرد ہے، حسبی اللہ، اللہ کے سپرد کر کے بھیج دو. صبح لکھا ہوگا تو شام تک بچے اس کڑے کے اندر رہیں گے، روحانی حصار کے اندر رہیں گے. شام کو لکھا ہوگا تو صبح تک اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا. اسی طرح وہ بچے بڑی عمر کے بھی اس میں ہو سکتے، اس طرح نوجوان یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رات کو وہ مریض یا بچے بیٹھے ہیں، نوجوان یا بڑے عمر کے، میری عمر کے بھی لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں جی ہمارے سینے پہ رات سوئے میں دباؤ پڑتا ہے اور ہمارا سانس بند ہو گیا، ہم ہل نہیں پا رہے تھے. تو یہ جادو کی علامات پہ جو میں نے بیان کیے وہاں سے سن لیں، تلاش چینل سے. یہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جب شیاطین جنات حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جسم کو جکڑ دیتے ہیں. ایسی کوئی کیفیت ہو کسی کے ساتھ، اس طرح نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بار بار احتلام ہوتا ہو، جس طرح آج کل کا گندا ماحول ہے، بار بار احتلام ہو جاتا ہو، اس طرح بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں،
ان میں سے کوئی خواتین یا سوشل میڈیا پہ کوئی سنے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ میرے ساتھ جنات جو ہے ہم بستری کرتے ہیں، ایسے ہی بہن ہے جیسے میاں بیوی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہو۔ اسی طرح بعض عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ ایسے خواب، ان کو شیاطین خواب میں آتے ہیں تو وہ اسی طرح فارغ ہوتی ہیں جیسے وہ اپنے خامد کے ساتھ ہم بستری میں فارغ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کا الٹ ہے کہ مرد حضرات ہیں کہ بار بار گندے جو مناظر جو ہے وہ شیاطین نے دکھائے، اس سے کیا ہوا کہ جنسی کمزوری ہوتی گئی۔ اس طرح کے کسی بھی طرح کے مسئلے ہوں، پھر ڈرونے خواب آتے ہوں، بچہ ہے رات کو خواب دیکھا ڈر کے اٹھ گیا، رونا شروع کر دیا بچے نے، بڑا ہے ہماری عمر کا ہے اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بعض بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا سوئے میں پیشاب نکل جاتا ہے، بچے بستر پہ جو پیشاب کر دیتے ہیں 6 7 سال 8 سال کی عمر کے بھی ہے۔ اس طرح کا اللہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، جب آپ اپنے اس بچے کے اوپر جتنی بھی وہ عمر کا ہے ماتھے پہ لکھ دیں گے الف لام اور میم، اللہ ہر طرح کی بلا سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ صرف یہ عمل اسکول بھیجنے کے لیے نہیں ہے، گھر میں جو میں نے موٹی موٹی باتیں کی ہیں ان سارے کاموں کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ کیوں حضرت؟ اس سے آسان کوئی عمل ہے؟ یہ میم لام سائیڈ پہ کر کے صرف الف نہ کام چلا رہی ہے۔ اچھا چلو خیر ہے، کہتے ہیں جی نہیں ہمیں بہت شرم آئی ہے، اب الف لام میم والا ہم ضرور کریں گے۔ تو اللہ بولو تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہ عمل بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے، پھر یہ عمل میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ اپنی انگلی سے خود اپنے ماتھے پہ لکھو الف لام میم، یہ اب آپ کا حصار ہو گیا ہے۔ بازار میں بیٹھو، چاہے ہیرا منڈی کے اندر بیٹھو، بازار حسن میں جا کے بیٹھو، کلب میں بیٹھو، کسی گندی جگہ پہ بھی آپ کی مجبوری بن گئی ہے جانا، وہاں بھی جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس روحانی کڑے کے صدقے، حصار کے صدقے اللہ آپ کی بری صحبت سے حفاظت فرمائے گا، برے اثرات سے حفاظت فرمائے گا، جادو کے وار سے حفاظت فرمائے گا، نظر بد کے وار سے حفاظت فرمائے گا، حسرت کی نظر سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے میں نے بات شروع کی تھی بچوں سے، تو یہ عمل ہر انسان، ہر مسلمان کر سکتا ہے، کسی بھی وہ عمر کا۔ گھر سے نکلے، دکان پہ جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کیا لکھیں گے؟ الف لام میم، یہ باتیں ہو گئی الگ۔ پھر یہ عمل گھر میں چوریاں ہوتی ہیں، گھر کے گیٹ کے اوپر یا گھر کا دروازہ ہے جو ٹی وی لائن میں کھلتا ہے، رات سونے سے پہلے اس پہ لکھ دو الف لام میم، دن چڑھتے تک اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ صبح آپ گھر کا دروازہ بند کر کے گیٹ پہ لکھ جاتے ہو الف لام میم، شام تک کوئی کتا بلی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو۔ سمجھا؟ اگلی بات جون سا بھی نمبر ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، موٹر سائیکل ہے، کار ہے یا اور کوئی بڑی گاڑی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی ہے، اس پہ کیا لگانا ہے؟ سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا۔ ہائے شرم آ گئی ہے، شمع آ گئی ہے، اب تو بیان سن سن کے شمع آ گئی ہے، شکر ہے شرم آئی ہے۔ سلنسر کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ کالا کپڑا۔ پھر وہ گاڑی کے پیچھے کھری لگانی ہے، وہ پیشاب والی لد والی کھری لگانی ہے، یہ کر رہے ہیں۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، موٹر سائیکل ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی، بڑی گاڑی کو چلتی ہے آپ کی، اس گاڑی کے اوپر لکھیں الف لام میم، صبح لکھیں گے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے، شام کو لکھیں گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔
بچے موٹر سائیکل پہ باہر جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے، موٹر سائیکل سواری ایسی ہے آج کل آپ کو بتایا، ایک تو ایکسیڈنٹ کا، پھر ایک اسٹریٹ کرائم کا ایک ڈر ہوتا ہے. ایسے بڑی گاڑیاں پہ نکلتے ہیں، وہاں اب اتنا ڈر ہوتا ہے، کہیں گاڑی کھڑی کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت کو پسٹل لے کر آ جائے. آج کل حالات ایسے ہوئے ہیں ہر شہر کے اندر. اپنی آپ لاہور جا رہے ہیں یا کسی بھی شہر باہر جا رہے ہیں یا لوکل ملتان میں گاڑی چلا رہے ہیں، اپنی گاڑی کا جو بونٹ ہے اس کے اوپر لکھیں الف لام میم. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں حضرت صاحب میں لکھتا ہوں بیوی بڑا شک کر دیے، پتہ نہیں یہ کی کرن دے آئے، بھائی یہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، اب پریشان نہ ہوا کریں. میں نبض بالکل ہاتھ میں رکھتا ہوں، کسی وقت میں چیک کر سکتا ہوں بولتے بولتے. آپ پریشان ہو گئے صاحب میں صبح صبح لکھ رہا ہوں تو بیوی باہر آ جائے میرے تجوید پان دے آئے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بیوی شکی ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ لکھ دو. نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، گاڑی کا تصور کر کے بونٹ پہ لکھ دو الف لام میم، اللہ پھر بھی وہی تاثیر جو ہے وہ تجھے عطا فرمائے گا. اور اگر کبھی آپ گھر سے چلے گئے، دفتر جا کے یاد آیا او ہو میں تو گھر کا حصار نہیں کر کے آیا، پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہیں دفتر بیٹھے بیٹھے تصور کر کے لکھیں الف لام میم. بچوں کا حصار نہیں کر کے آئے، 10 بجے یاد آیا او ہو آج تو بچوں کا حصار ہی نہیں کیا. بس بچے کہیں پہ بھی ہیں، سکول میں گئے ہیں، خالہ کی طرف گئے ہیں، چچی کی طرف گئے، کہیں بھی بچے گئے ہوئے ہیں، بس بچے یاد آئے تو ان کی شکلیں یاد کر کے ان کے ماتھے پہ لکھ دو الف لام میم. دکان بند کر آئے ہو، دکان کے شٹر پہ لکھ دو الف لام میم. کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نظام حفاظت کر کے دکھائے گا، اللہ کا نظام حفاظت کر کے دکھائے گا. آخری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت صاحب یہ جو عمل آپ نے بتایا ہے اس کی تاثیر کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں اور بڑھ جائے، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں اتنا پڑھا نہیں ہے، میری روحانی اتنی طاقت نہیں ہے، تو کوئی اس کی تاثیر اور بڑھ جائے، تو اللہ نے اس کے 2 کام آپ کر لو. ایک تو نفع یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا. عمل کیا رہے گا؟ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ عمل کرو گے اس کی تاثیر آئے گی، اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، اسے انسان کا پھر ایمان بھی بنتا ہے. عمل ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا ہے کہ صبح و شام 11 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں الف لام میم الف لام میم. یہ 2 مد ہیں، جب پڑھنا ہے پھر اس طریقے سے پڑھنا ہے الف لام میم الف لام میم. سمجھ آگی بات؟ 11 مرتبہ. اس پہ کتنا وقت لگے گا؟ ماشاءاللہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، 1 گھنٹہ 10 منٹ 11 پڑھنے پہ. تو اللہ بولو یہ 11 سیکنڈ کا کام بھی نہیں ہے. تو یہ 11 سیکنڈ کا عمل صبح کرو، 11 سیکنڈ کا یہ رات کو کرو. کر کے اپنے گھر بار کا تصور کر کے پھونک مار دو، پورا گھر روحانی طور پہ کڑے میں آ جائے گا، حصار میں آ جائے گا. آپ کو گیٹ پہ جا کے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی. الف لام میم الف لام میم. ایسے 11 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک جون سے بھی پڑھو، پڑھ کے اپنے گھر بار کا تصور کر لیں. اگلی بات، اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے گھر کا تصور کرنا ہے تو یہاں بیٹھ کے حصار کر لیں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، بچے باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، یہاں بیٹھ کے ماں باپ ان کا تصور کر کے حصار کر دیں. اس طرح بچے سن رہے ہیں تو بچے جو ہے ان کی جائیدادیں ماں باپ سب کچھ ادھر ہے، وہ انہوں نے یہ میری بات سنی ہے تو وہ وہاں بیٹھ کے ان کا تصور کر کے حصار کر لیں.
تو یہ اس طریقے سے بھی اس عمل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو تاثیر بڑھانے والی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی خوشبو ہو، عطر ہو، خوشبو ہو، عطر ہو، اگر تو وہ خوشبو ہے جس کے آگے وہ نوزل لگی ہوتی ہے، آج کل وہی ہوتی نا، عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی، نوزل لگی ہوتی ہے، آپ اس خوشبو کے ساتھ لکھیں الف لام میم۔ اللہ والو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک عمل کے ساتھ 7 گیئر لگا دیے۔ یہ اب آپ نے ایک عمل کی 7 گنا طاقت کو بڑھا دیا ہے۔ ایک تو اللہ کا کلام شیاطین کا دشمن، اوپر سے جو خوشبو ہے وہ نیک جنات کو کشش کرتی ہے، فرشتوں کو اپنی طرح بلاتی ہے اور شیاطین کو دھکیلتی ہے۔ جب شیاطین ہٹ گئے، اب نیک جنات آپ کے ساتھ دوستی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ جب تک تیرے ماتھے کے اوپر خوشبو کے ساتھ لکھا ہوا ہے الف لام میم، اس ماتھے کو فرشتے اور جنات بوسہ دیتے رہیں گے۔ میں نے کام کی چیز پہلے بچا کے رکھی تھی، وہ دیکھ کے نیچے ہوتا نا، اور قاری صاحب کو بتا دیکھے وہ ہنس رہے ہیں کہ کام کا مال جو ہے، کام والا مال جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات شروع میں اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ بات کا مزہ نہیں رہ جانا تھا۔ تو اللہ والو جب آپ نے خوشبو کے ساتھ اپنے اوپر، بچوں کے اوپر لکھا، اگر گھر میں وہ خوشبو دوسری ہے یعنی سپرے والی ہے تو تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا انگلی پہ لگا لیں، تو لگا کے آپ لکھیں الف لام میم۔ اللہ بولو جب تک یہ خوشبو ماتھے پہ رہے گی، پسینے سے یہ اڑتی نہیں ہے، یا وہ خوشبو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے یعنی اس کا دورانیہ زیادہ ہے، جب تک یہ خوشبو سے یہاں لکھا رہے گا الف لام میم، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جب آپ قرآن کھولتے ہو، آپ کو میری بات پہ شاید پہلے یقین نہ آیا ہو، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم قرآن کو محبت سے کیا کرتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ والو جب یہ قرآن لکھا ہوا فرشتے دیکھتے ہیں، یہ قرآن لکھا ہوا نیک جنات اولیاء اللہ جنات دیکھتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے جس کی پیشانی کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، تو وہ پیشانی کو یوں کر کے بوسہ دیتے ہیں۔ تو اللہ والو جس کی پیشانی کے اوپر فرشتے بوسہ دیں گے، نیک جنات بوسہ دیں گے، تو کیا شیاطین اس کو کچھ کہہ سکتے؟ اللہ جادو سے بھی حفاظت فرمائے گا، نظر بد سے بھی حفاظت فرمائے گا، کالی نظر سے حفاظت فرمائے گا، ہر قسم کے وار سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ بات چھوٹی سی تھی، میں نے کھول کے اللہ کی رحمت کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح اس کو آپ ہر کام کے لیے اس عمل کو استعمال کریں۔ تو آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ سننا ہے ان کو بھی اجازت ہے۔